اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاموشی اختیار کریں، تو میں میرے دل کے جذبات اور میرے تجربات آپ کے علم میں لے آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے علم میں میرے جذبات اور میرے تجربات میں ایک ہی شرط پر لے آ سکتا ہوں، وہ ہے خاموشی۔ آپ خاموشی اختیار کریں تو ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اترے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو، ماشاءاللہ کتنے 5 سیکنڈ میں سب نے کیسے خاموشی اختیار کر لی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے بہت طاقت ملتی ہے جب آڈینس خاموش ہو جاتا ہے، اور اللہ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے زبردست پہاڑ کی چوٹیوں پر مجھے لے آیا ہے، اور میرے زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ پہاڑی وادیوں میں، پہاڑی علاقوں میں آ کر لوگوں کے بیچ میں ایڈریس کر رہا ہوں، ورنہ ہندوستان کے 22 الگ الگ اسٹیٹس میں میرا جانا ہوا ہے۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ یونائٹڈ کنگڈم میں 15 الگ الگ شہروں میں میرے لیکچرز ہوئے ہیں، یو کے میں اور افریقن کنٹریز میں ہوئے، اور سعودی عربیہ کی جو رائل فیملی ہوتی ہے، امام حرم، ان کے فیملی کے ممبرز کو میں نے انگریزی بھی سکھایا، اور وہاں کے سپریم کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں، وہ خود جسٹس کو اور ان کی وائف اور ان کے بچے کو بھی میں نے انگریزی سکھایا۔ اور یہاں آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس جگہ بسنا ہم جیسے لوگوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ آپ لوگ یہاں صرف اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ادارے بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، مدرسہ بھی چل رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے، اور سب سے بڑی بات مجھے ابھی پتہ چلی کچھ دیر پہلے کہ یہیں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبہ ماشاءاللہ KS ایگزام لکھ کر کامیابی حاصل کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، آسان نہیں ہے۔ شہر کے بڑے بڑے کالجز میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اسٹیٹ والے، سول سروسز ایگزامز، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کشمیریوں میں نے یہ غضب کا جذبہ دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جب ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں۔ اور آپ لوگ کے علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے، وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولیوشن پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں، آپ وہاں ان کے زندگیوں میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ کچھ بڑا اپنے زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے، لیکچر دیا، ایسا نہیں، ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا میں نے۔ پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو۔ اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت پر ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے، مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئی، گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی ہے۔ جو ایسے قسمت میں رونے والے ہیں، وہ ایک دفعہ ڈاکٹر APJ کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے، وہ بھی تو ایسے ہی چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے، وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپرز ڈالا کرتے تھے۔ اس وقت میں کوئی حکومت، نہ چنئی کی حکومت، نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے، یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے، یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی۔ آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا۔ وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی، وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے ہیں، ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ کی سمپلسٹی، آپ کا ویژن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کیریکٹر، کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے، ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سالنے اگر آ جائے تو ہم کو دبا کے بیٹنگ کر لیتے ہیں۔
डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 साल में आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 साल में क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे उसको। हम तो एक ही सालन मानते हैं उसको। एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे, कभी 2 सालन नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसे गुर्बत ज़दा जगहों पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, आप लोग बड़े अनमोल हैं, आप में प्राइसलेस है, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए खर्चन हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, मैं बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए और वो अज़्म आप में पैदा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है किसी भी हाल। लेकिन एक ऐसी बीमारी नौजवानों में आई हुई है और वो जैसे कैंसर इंसान को खा जाती है ना, वैसे कई बीमारियां इंसान को आज उनके करियर को तबाह कर रही है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बिल्कुल उसी तरह डायबिटीज में शुगर की बीमारी होती है, शक्कर की, वो भी इंसान की हड्डियों को भी जला देती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो इंसान को मार देती है, खत्म कर देती है। बिल्कुल उसी तरह करियर को खत्म करने की कई बीमारियां हैं जो आज हम नहीं जानते। ये नौजवानों के हाथ में जितने फोन हैं जो आज मुझे वीडियो ले रहे हैं, ये कैंसर के से कम नहीं है, बिलीव मी, कैंसर से कम नहीं है। ये आपके करियर को पूरा तबाह कर देता है। एक वक्त था गुनाह करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वालिदैन से छुपकर, मोहल्ले वालों से छुपकर, गांव वालों से छुपकर, बुजुर्गों से छुपकर, उलमाओं से छुपकर, न जाने कहां कोनों में जाकर गुनाह करना पड़ता था। आज गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करने की जरूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठकर गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा जिना, वो आंखों का जो जिना कर रहे हैं, उसके बाद करोड़ सजदे कर ले आप, वो सजदे अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल सजदे नहीं। सजदे काबिल कबूल कब होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में सजदे होते हैं, और हमारी 5 वक्त की नमाज रोज कबूल होती है नहीं होती है ये तो बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन कल्ब दिल को भी कुछ पता चलता है ना कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता कर सकते हैं कि मेरी नमाज में कितना इखलास है। अगर आपने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोला है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, आपने आंखों का जिना नहीं किया है, तो समझना कि आपकी नमाजों में वो इखलास पैदा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में आप एक बहुत ही खास मुसलमान बंदे बनकर उभर रहे हैं। आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी तादाद 2%, 5% रह गई है। 95% तो अल्लाह की आवाजें जो मीनारों से गूंजती हैं, they turn deaf ear to the calls of success। कामयाबी की पुकार, कामयाबी के लिए दावतें दी जाती है रोजाना 5 वक्त, लेकिन आज 99% नौजवान बच्चे सुनकर भी अनसुनी करते हैं। अब जो बच्चे 1% पढ़ रहे हैं उनमें भी इखलास नहीं रहा। इखलास क्यों नहीं रहा? वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो धोखा भी दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं, वो वालिदैन को भी कह रहे हैं। फिर सुबह फजर के बाद यासीन पढ़कर बाहर से निकलते हैं और फिर वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा है। आपकी नमाज अगर अच्छी होनी है तो याद रखें आप गुनाहों से बचना बेहद जरूरी है। ये गुनाहों से बचे इंशाअल्लाह आप ऐसे जल्दी तरक्की करते जाएंगे। और मैं वापस मेरी टॉपिक पर आऊंगा ताकि भूल ना जाऊं। मैं कह रहा था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में पसमंदा और गुर्बतज़दा ऐसे इलाके में आप लोग माशाअल्लाह स्कूल चला रहे हैं,
ذمہ داران کو میں سلام کرتا ہوں، بالخصوص الحاج جو یہاں کے بانی ہیں غلام قادر صاحب ماشاءاللہ غنی پوری، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کے ویژن کو. یہ آسان نہیں تھا. آج سے 40 سال پہلے آپ نے ایک فکر کی ہے تو آج یہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ. ایک بندہ کھڑا ہوا تھا 40 سال پہلے، آج ہزاروں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور کئی سارے حفاظ اکرام یہاں سے نکل رہے ہیں، علماء دین یہاں سے نکل رہے ہیں اور انگلش میڈیم کی تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں اور کوئی کیس بھی پاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آنے والے زمانے میں انشاءاللہ دیکھنا میری ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کر رکھنا. انہی پہاڑی علاقوں سے انشاءاللہ ایسا ریولوشن آئے گا، یہاں سے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے، یہاں سے انجینئرز پیدا ہوں گے، یہاں سے IAS IPS آفیسرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو منزل بہت آسان ہے. اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، امیتابھ بچن کا بیٹا ہے ابھیشیک بچن. امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں. انڈسٹری ہے، یونیورسٹی ہے، لیکن اس کے بچے کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ اس کے پاس میں نالج ہے، امیتابھ کے پاس میں پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، ریسورسز ہے، کیا نہیں ہے یہ بتائے مجھے. لیکن وہ بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. سنیل گواسکر کیسا زبردست کرکٹر انڈیا کا، اس کا بیٹا روہن گواسکر، دیکھ لیں کوئی پہچانتا نہیں اس کو. آپ دیکھیں ایسی جگہ سے مہندر سنگھ دھونی آیا، کوئی نہیں جانتے تھے اس کو، آج کیسا کیپٹن بن کر ابھر رہا ہے. والدین اگر ریسورسفل ہے، انفلوئنشل ہے، ویلدی ہے، ضروری نہیں کہ آپ وہ ویلتھ وہ انفلوئنس سے آپ کو کامیابی ملے. کامیابی کے لیے اندر چنگاری ہونا بہت ضروری ہے. یہ چنگاری کے بنا منزل کبھی نہیں ملنے والی ہے آپ کو. آپ ارادہ بنائیں، انشاءاللہ یہ ایسا وقت سے گزر رہے ہو آپ جوانی کا، اس میں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے. یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ کسی کے 17 فریکچرز ہوئے ہیں، 17 فریکچرز ہوئے ہیں، 7 سرجریز ہوئے ہیں. ایک لڑکی کی میں کہانی آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. راجستھان سب لوگ جانتے ہیں، ریتی علاقہ، ریت کا ریگستان. وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے. وہ کبھی گرتی تو ہڈی ٹوٹ جاتی. ہڈی میں جو بون میرو گڈ ہوتا نا وہ بالکل پتلا. ایسے کئی لوگ ہیں جو کبھی غفلت سے بھی گرتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہم گرتے ہیں تو ہڈی نہیں ٹوٹتی کیونکہ ہڈی میں گڈ ہے، اللہ نے وہ پاور دیا ہے. اس لڑکی کے 17 فریکچرز ہوئے، 7 سرجریز ہوئے اور ہائٹ اس کی بیچاری کی اتنی، جو بونی کہتے ہیں نا اردو میں سنا آپ نے، جو بونا ہوتا ہے، بونی ہوتی ہے انگلش میں، اس کو ڈوارف کہتے ہیں، DWARF. بالکل چھوٹے سرکس میں آپ لوگ دیتے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے پیر ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بہنیں بھائی سب خاندان میں ویسے ہی تھے. تو شوہر اس کا باپ وہ چھوڑ کر بیوی بچوں کو دلی آ گیا. تو ماں پریشان، بچے پریشان، کیونکہ سب بیماریوں میں ملوث ہے. تو جو شوہر نے چھوڑ کر یعنی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر باپ دلی آ گیا. تو بات سنیں آپ لوگ بڑے غور سے. ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تو نے بے سہارا چھوڑ کر مجھے، تیری بیوی اور تیرے بچوں کو چھوڑ کر تو دلی چلا گیا اور کسی سے شادی کر لی تو نے. خیر کوئی بات نہیں، کم از کم یہ 3-4 جو تیرے بچے ہیں ان میں سے ایک بچی بہت پڑھنا چاہتی ہے، وہ بچی کو تو ضرور دلی بلا اور ایجوکیشن دے. تو ماں ہوتی ہے، ماں کی بات اس بندے نے سنی اور اس بچی کو راجستھان کے چھوٹے گاؤں سے دلی بلا کر اسکول میں داخلہ دلوایا. گورنمنٹ اسکول میں، پیسے ویسے تو نہیں تھے، گورنمنٹ اسکول میں وہ لڑکی پڑھائی کرتی تھی اور اتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوتی تھی تو اس کے سوتیلی ماں کو بڑا جلن سا ہوتا تھا. اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جس کو اسٹیپ سسٹر کہتے ہیں، ہم عمر. وہ بچی اچھے نمبرات سے کامیاب نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کم خط کی لڑکی جو راجستھان کے گاؤں سے آئی یہ بڑے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی تھی. اب یہ دیکھ کر کو اسے اتنا جلن حسد پیدا ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت آگے جا رہی ہے، میں ایسا ختم نہیں ہونے دوں گی. اس نے ایک شرط لگایا، الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے، 7 بجے کے بعد یہاں گھر میں کوئی لائٹ فین نہیں چلے گا. تو وہ لائٹ بند کرنا شروع کر دی تاکہ یہ پڑھائی نہ کرے. دیکھیں جس میں ضرورت ہوتی ہے، جس میں ارادہ ہوتا ہے، جس میں عزم ہوتا ہے،
وہ اپنے مشن کو کبھی چھوڑتے نہیں. تو وہ بندی کیا کری, صبح 3 بجے جا کر پڑھنا شروع کیا, باہر جا کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی, اور اچھے نمبرات آنے لگے اس کو. اب یہ دیکھا نہیں گیا اس کو, اب ظلم کرنا شروع کیا. اب اتنا ظلم کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا, یا تو وہ ظلم سہے یا پھر واپس راجستھان چھوٹے گاؤں چلے آتے. وہ بہت سوچ کر ایک قدم اٹھایا, اور وہ قدم نہ راجستھان کی طرف گیا اور نہ ہی وہ اس گھر میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک سلم میں جا کر, یمنا وہار دلی میں ہے, وہ سلم میں جا کر پڑھائی, اپنی تعلیم, اپنا ایجوکیشن اس نے شروع کیا. اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنے اسکول کی فی وغیرہ دیا کرتی تھی, یا اور مزید کتابیں خریدنا, پڑھائی کرنا. اور آپ لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیں. وہ ٹیوشن اس کی فی ہوتی تھی 10 روپے, کوئی 15 روپے, کوئی 20 روپے دیتا تھا. مہینہ اس کی کمائی ہوتی تھی 200 روپے. وہ 200 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا اس کو, اور وہ 200 روپے میں وہ اسکول جانا, کالج جانا, پھر 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھانا بچوں کو. اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ روٹی ہوتی نا, وہ روٹی 3-4 دن کی روٹی بنا لیتی بیک وقت میں, اور پانی میں ڈبو کر کے وہ روٹی کھاتی تاکہ سالن بنانے میں وقت ضائع نہ ہو. تو روٹی کو پانی میں ڈبو کر, بھگو کر, صبح میں بھگویا, رات میں آ کر وہ روٹی کھا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ 10 کلیئر کیا, 12 کلیئر کیا, پھر اس نے گریجویشن کلیئر کیا. اور کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ حیدرآباد سے کوئی مشہور ٹرینر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے ہیں, یہ پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں, یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ ارادے ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں, آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو وہ لڑکی آئی بیچاری پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. 20 دن گزر گئے, اس لڑکی نے اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسٹیج پر آئے بات کرے. ایک دن میں نے خوب زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا, تو وہ لڑکی نے ہمت جوڑ کر 300 نوجوان بچے یونیورسٹیز کے تھے وہاں, دہلی یونیورسٹی, جامعہ اسلامیہ سے, سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمت جوڑ کر بالکل کونے سے آ کر اسٹیج کے درمیان بیچ میں آ گئی اور مائک لے کر کھڑی ہوئی. 1 منٹ تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے بڑا درد ہوا ہے. لوگ 350 جو بچے بیٹھے ہوئے تھے, 300 کے 300 بچے اس کی چال کو دیکھ کر, اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے, اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ لڑکی دل پہ تو نہ لگی. سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر. 1 منٹ کے بعد اس نے مائک خرید کیا, اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا, You can laugh. You all are my friends. You all are my classmates. You can laugh. آپ سب لوگ میرے کلاس میٹس ہیں, آپ لوگ ہنس سکتے ہیں, جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں. I have no issues. I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے, آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر, جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں. آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں. آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ, پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں. یہ تو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں, لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ خطر میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. اب یہ سوچ رکھنے والی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے آپ سوچیں. وہاں ورکشاپ ہوا ہے, اس کانوکیشن میں 5 بڑے بڑے پرسنالٹیز آئے تھے. اس میں 3 تو چیف منسٹر تھے. مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر دگ وجے سنگھ صاحب تھے, جموں کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے, اور اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے رحمان صاحب ڈپٹی اسپیکر, اور مزید بڑے بڑے دگج لیڈرز, ایمیننٹ پرسنالٹیز گیسٹ آف آنر بن کر آئے تھے. تو بہترین انگریزی میں سب نے اسپیچز دی تھی. تو وہ فاروق عبداللہ صاحب, دگ وجے سنگھ صاحب, وہ لوگ تو میں نے ججز بنایا تھا, ہاتھ میں پیڈ دے کر آپ مارک دیتے رہیے.
ورنہ آپ لوگ یہاں بھی آ کر فون پر ہی مشغول رہیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے بچوں کی اسپیچز سنیں. اب جب مارکس دینا ہوتا ہے تو سننا ضروری ہوتا ہے نا, تو بڑا دل سے سن رہے تھے سب لوگ. تو فاروق عبداللہ صاحب نے پورے اسپیچز ہونے کے بعد کہا کہ آپ لوگ 6 بڑے اچھے اسپیچز دیے, ہو سکتا ہے آپ لوگ تیاری کر کے آئیں, میں کچھ ٹاپک دوں گا, آپ نے ابھی بات کرنا ہے 1 منٹ بنا تیاری کے. تو انہوں نے سب کو الگ الگ ٹاپک دی ہے. وہ جب لڑکی کی باری آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ انگلش میں ڈیمونسٹریشن دیجیے کہ بریانی کیسے بنتی ہے بتائیے. تو لڑکی ہنستے ہوئے فاروق عبداللہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کہا کہ سر جی کاش آپ مجھے دال روٹی کیسے بنتا پوچھتے نا, تو straight away I'll give you the demonstration. I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. دال روٹی کیسے بنتی پوچھئے, میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے سکتی ہوں. بریانی ہم کبھی کھائے نہیں, ہم کیسے ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں. وہ بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لے کر گئی ہے. اس کے بعد وہ کوریا 2 دفعہ ہینڈی کیپ انڈیا کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کا ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے, وہ لوگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. کوریا کو انڈیا سے 2 دفعہ اس لڑکی نے ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے بعد جاپان میں 1 سال کی ٹریننگ, لیڈرشپ کی ٹریننگ لینے اس لڑکی گئی ہے اور واپس آئی ہے. آ کر ایک امتحان لکھنے کی ضرورت کی ہے. اس امتحان کا نام ہے UPSC. 2016 میں پہلا اٹیمپٹ کیا تو پہلے ہی اٹیمپٹ میں وہ کلیئر کر کے IAS آفیسر بنی ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کیسی کہانی اس کی, کیسی غربت زدہ زندگی اس کی, کیسے مصیبتوں سے اپنی زندگی کو کاٹا. نہ والد کا سپورٹ, نہ ماں کا سپورٹ, نہ ریسورسز, نہ کوئی موٹیویشن. جو سیلف موٹیویشن ہوتا ہے نا ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. سیلف موٹیویٹڈ انڈیویجولس دے ڈو ونڈرز ان لائف. جن میں سیلف موٹیویشن, کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ آئے اور آپ کو موٹیویٹ کرے. اب وہ تو 50-50 ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں جو چنگاری اندر سے ہے, جو بندہ خود کرنا چاہتا ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ لوگ سے گزارش, کشمیر میں بہت سے نوجوان بچے IAS اور IPS ایگزام لکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی ٹف ایگزام نہیں ہوتا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے اور ڈسپلن سے تیاری کرنا ہے. آپ نے سنا ہے حیدرآباد پبلک اسکول ایک مشہور اسکول ہے, وہاں سے ایک بندہ تعلیم حاصل کیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی IT میں اپنا گریجویشن وغیرہ کر کے آج امریکہ میں ہے. اس کی سیلری سالانہ 400 کروڑ ہے. کتنی؟ سالانہ 400 کروڑ. اب 400 کروڑ سالانہ بنا رہا ہے وہ. آپ لوگ مائکروسافٹ جانتے ہیں؟ مائکروسافٹ, ہاں جی, مائکروسافٹ کا CEO ہے ستیا نڈیلا. اور گوگل جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں گوگل, یہ بھی تمل ناڈو کا بندہ ہے, چنئی کا, سندر پچائی. سالانہ 800 کروڑ روپے کماتا ہے. کتنے؟ 800 کروڑ. یہ بالی ووڈ کے ہیروز نہیں بنا سکتے. وہ صرف علم حاصل کیا, علم حاصل کرنا. ٹیکنالوجی بڑی زبردست ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. آپ لوگ صرف IAS کے پیچھے نہ جائیں, IT کے کورسز بھی کریں. آپ لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اور IIM کورس ہوتا ہے, وہ گریجویشن کے بعد میں ایک امتحان ہوتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں CAT CAT؟ کوئی سن رکھا آپ لوگوں نے؟ CAT CAT ایک امتحان ہے, کامن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اس میں جو بھی کوالیفائی کر بیٹھتے ہیں ان کا ایڈمیشن بہت زبردست مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے, جو احمد آباد میں ہے, کولکتہ میں ہے, دلی میں ہے, چنئی میں ہے,
حیدرآباد میں ہیں, بڑے مشہور ہیں. وہاں آپ کا ایڈمیشن اگر ہوتا ہے, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز آ کر پہلے دن آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں کہ بھائی 2 سال کے بعد آپ ہماری کمپنی جوائن کر لیں, اور یہ 2 سال آپ کو ہم ہر مہینہ اسکالرشپ دیتے رہیں گے, آپ کہیں نہیں جانا. آپ دیکھیں کیسا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اور وہاں جو بھی بندہ گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, MBA کر لیتا ہے, وہاں پر جو بھی بندہ IIM انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, یہاں جو بھی گریجویشن کر لیتا ہے, اور کرنا مطلب دلچسپی کے ساتھ میں, پورے جذبے کے ساتھ میں, اور کرنے کے بعد اس کو ایک پین اور پیپر آپ ہاتھ میں تھما دیجئے, وہ 100 کروڑ کا بزنس کیسے کرنا, کتنے امپلائیز آپ کو چاہیے, کیسے اسٹریٹجیز بنانے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایسے ہی بنا کے دے دے گا. ذہن ایسا کھل جائے گا انسان کا. اللہ نے ایک ایسا زبردست تحفہ دیا ہے, اور ہم لوگ آج تک اس کی قیمت نہیں لگا پائے. ہر چیز کی قیمت ہے. اگر کسی کے پاس میں آئی فون ہے تو وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے پاس میں آئی فون ہے, کیونکہ اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے. تو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, اس کا کوئی پرائس کبھی لگایا آپ نے؟ یہ جو دماغ ہے, کروڑوں روپے پھینکے ہیں اس کے آگے, کروڑوں روپے پھینکے ہیں. اللہ نے جو انگلیاں دیا ہے, جو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, پرائس لیس ہے یہ چیزیں. ہم آج تک سمجھ نہیں پائے. ہاتھوں کا استعمال کسی نے, سچن تندولکر نے کچھ انداز سے کیا, ڈاکٹر APJ کلام نے کچھ انداز سے کیا, سندر پچائی نے کچھ انداز سے کیا, تو وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر بن گئے ہیں. اور ہم لوگ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں. یہاں ہم لوگ صرف 3 وقت کھا کر زندگی 20, 25 یا 40, 50 یا 60 سال جینے کے لیے نہیں آئے. آپ وہ کام کریں جو صدیاں آپ کو یاد رکھیں. آپ امبیسڈر بن جائیں ہیومینٹی کے, اور وہ کب ہوگا جب آپ کے ہاتھ دینے والے ہوں گے, سیلری لینے والے نہیں, سیلری دینے والے ہاتھ ہو جائیں گے. آپ یہاں پر انشاءاللہ وہ تمام چیزیں یہیں سے کر سکتے ہیں. اور یہاں جو شروعات ہوئی ہے, مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ ایسی جگہ بھی اتنی ہمت رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں. لیکن یاد رکھیں, جو سستی بچوں میں آج ہو رہی ہے, یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. ڈرگس میں انوالوڈ ہے. میرے پاس میں کچھ ایسے نوجوان بچے آ رہے ہیں جو 3 دن بے ہوش پڑے رہتے ہیں, 3 دن. اس کے والد سرکل انسپیکٹر ہے, کرناٹکا سے ہیں. میرے پاس ایڈمیشن ہوا ہے. بعد میں کاؤنسلنگ کرنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ وہ لڑکا کچھ ایسا ڈرگز لیتا ہے, کوئی اسنیک بائٹ ہے, سانپ زبان پر بائٹ کرتا ہے, 72 گھنٹے بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں. 72 گھنٹے. میں نے پوچھا آپ بے ہوش رہے, یہ بات سمجھ میں آئی, لیکن آپ کے والدین کیوں بے ہوش پڑے ہیں؟ وہ نہیں پوچھتے آپ کو کہ آپ کہاں ہیں, کہ نہیں ہم ایکسکرشن کے نام سے نکل جاتے ہیں. بھلے چلو ایکسکرشن کے نام سے ہی نکلے ہیں, لیکن یہ فون کا زمانہ ہے. آپ فون تو کر سکتے ہیں, ویڈیو کال تو کر سکتے ہیں, لیکن والدین بھی مست مگن اپنی زندگی میں ہے. تربیت کرنا کسی کو نہیں پتا چل رہا ہے. آج کے زمانے میں 2 بڑے چیلنجز ہیں, ایک ایمان کی حفاظت کرنا, اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا. یہ 2 چیزوں میں 99% لوگ فیل ہو چکے ہیں. ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے, بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. اور جب بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے نا, تو 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد دیکھنا قوم میں ایسی بگاڑ اور ایسے خطرناک مجرم پیدا ہو جائیں گے. قوموں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا, ایک دوسرے کو لوٹ کر کھانے کی نوبت آ جائے گی جب انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے انسانوں کو تحفہ دیا ہے قرآن کی شکل میں. جب جب دنیا میں بگاڑ آیا ہے, اس وقت میں اللہ نے پروفیٹس کو بھیجا ہے اس دنیا میں, تاکہ امن بنا رہے, انسانیت بنی رہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پروفیٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا ہے. جب جب بگاڑ آتا, اللہ نے کوئی نہ کوئی پروفیٹ کو اس زمین پر اتارا ہے. اور زمین پر کیا اتارا ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے, انصاف قائم کرنے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے پروفیٹس کو بھیجا ہے. اور پروفیٹ محمد از دی لاسٹ پیسنجر صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت بالکل قریب ہوتے جا رہی ہے. تمام گناہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت برپا ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گناہ بچا ہی نہیں ابھی. اتنے گناہ ہو رہے ہیں. بالکل قیامت کے قریب ہم لوگ ہیں اور کوئی پروفٹ آنے والا ہے نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت کے دروازوں کو روک دیا ہے، لیکن اچھے لوگ کو ضرور بھیج رہا ہے. جیسے یہاں ایک بہترین پرسنالٹی ماشاءاللہ الحاج غنی پوری صاحب جو قادر صاحب کے خدمات ہے، ایسے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دیش میں اچھے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ محنت کریں لوگوں میں اور صحیح راستہ دکھائے. تو یہاں پر جو